ہر مومن، ہر سرکار کا غلام جب یہ مہینہ آتا ہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک مہینہ آتا ہے، تو ہر طرف مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے، ہر گھر میں خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے، گھر گھر میں چراغا ہوتا ہے، گھر گھر میں جھنڈیاں لہرائی جاتی ہیں، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، نرس کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے سب سے بڑا معظم اور متبرک مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ رمضان المبارک یقیناً بہت بڑا مبارک مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، لیکن ربیع النور شریف میں صاحب قرآن کو بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن اس مبارک مہینے میں صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائے، انہیں سے ہمیں کلمہ ملا، انہیں سے ہمیں دین ملا، انہیں کے صدقے اور توفیل میں خدا کی معرفت حاصل ہوئی۔ تو کلمہ دین جو ملا ہے سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں ملا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس مبارک مہینے میں ہر مسلمان خوشی کا اظہار کرے، مسرت کا اظہار کرے، اور الحمدللہ اب تو یہ ماحول کریا ڈھانی ڈھانی ہو رہا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کی دھوم ہر سو ہر طرف الحمدللہ اس کی دھوم مچی رہتی ہے۔ بچے جھنڈیاں لہراتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کہہ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چراغ کر کے بقائے نور بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں باسری میں جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو ہر گھر پر جھنڈیاں لہرا دی جاتی ہیں اور 12 دن تک چراغا ہوتا ہے، اور خاص شب ولادت کے دن اس قدر چراغا ہوتا ہے کہ پورا شہر کو بقائے نور بنا دیا۔ پوری رات چہل پہل رہتی ہے، اور رات کو 4 بجے سرکار کی محبت میں میلاد پاک کا اہتمام ہوتا ہے۔ غلامان مصطفیٰ رات میں اٹھ کر اپنے آقا کی محبت میں آ کر سرکار کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، درود و سلام کی ڈالیاں نچاور کرتے ہیں۔ یہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اس سب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پڑھی جائے، صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اس لیے کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھ سے وہ قریب ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ مجھ پر ضرور پڑھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنی محبت کی سند عطا فرما رہے ہیں۔ جو غلام اپنے آقا کی محبت میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتا ہے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، یقیناً وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی غلامی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا، میں اپنی زندگی میں سرکار پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتا تھا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرا درود و سلام بھیجنا یقیناً اپنے آقا کی محبت میں، اپنے آقا کی غلامی میں تھا، اس لیے میرا درود و سلام پڑھنا یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اسی کو میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسی درود و سلام کو اپنی مغفرت کا، اپنے لیے بخشش کا ذریعہ، اپنی نجات کا ذریعہ اسی کو سمجھتا ہوں،
جو میں اپنے آقا پر روزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اور کرو شیخ عبداللہ موتی سے دہلوی جو موقع الاطلاق ہے بے شک کہ میرا درود پڑھنا یقیناً اس میں خلوص ہی خلوص ہے، اس میں دکھاوا ریاکاری نہیں ہے، اور یہی کسی عبادت پر میں ناز کرتا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، آج میں تمہیں یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی یہی ایمان کا سرمایہ ہے، یہی مومن کے لیے ذریعہ نجات ہے، بے شک بے شک اور یہی بخشش کا ذریعہ ہے. بہت اچھا. آج جو سرکار کا غلام سرکار کی محبت میں سرکار کے نام سے محبت کرتا ہے، سرکار کے شہر پاک سے محبت کرتا ہے، آل پاک سے محبت کرتا ہے، سرکار کے بیان سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، یہی محبت اسے دنیا میں بھی انشاءاللہ عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رکھے گی، اور خابن میں یہی محبت رسول اس کے لیے نجات کا اور سرکار کی زیارت کا دیدار کا وسیلہ بنے گا، اور یہی قیامت کے دن محبت رسول صلی اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، اے میرے صحابی معجزت اللہ، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وَأَعْتَدْتُ لَهَا إِلَّا إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے تو کوئی تیاری نہ کی مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ میرے پاس یہ ایمان کا سرمایہ ہے، میں سرکار سے محبت کرتا ہوں، سرکار کے نام سے محبت کرتا ہوں، سرکار کی زیارت کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہوں، سرکار کا بار بار نام لیتا ہوں. بس یا رسول اللہ میرے پاس یہی ہے دنیا میں، اس کے سوا مجھے نہ اپنے عمل پر ناز ہے، نہ مجھے نماز پر ناز ہے، نہ مجھے روزہ حج پر اور کسی عمل پر ناز ہے. یا رسول اللہ اگر ناز ہے تو آپ کی محبت پر سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں مدعے جہاں فضا عطا فرمایا انت مع من احببت. اے میرے غلام، دنیا میں تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے. مسلمانوں جھوم جاؤ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا. اب سرکار کے غلام سرکار سے محبت کرتے ہیں، سرکار کی آل سے محبت کرتے ہیں، سرکار کے نام سے محبت کرتے ہیں، اور جب سرکار کا یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان خوشی سے جھوم جاتا ہے، اور سرکار کی محبت میں گلی کوچوں میں جلوس محمدی کی شکل میں وہ جلوس نکال کر اپنے آقا کی محبت کا اظہار کرتا ہے. تو یہی چیز محبت ہے، یہی ہمارے لیے یقین آخرت کا ذریعہ ہے. بظاہر ہمیں ہمارے اعمال پر ناز نہیں ہے، ہماری نماز اور روزہ پر ناز نہیں ہے، نعرہ رسالت سید دان شاہ بخاری سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں ناز ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر ناز ہے. اور انشاءاللہ تعالی میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا وجدان تو دیکھیے، پکار اٹھتے ہیں بریلی کی شریف کی سرزمین سے، اور اس کی زندگی کی آخری تمنا اللہ اکبر. دیکھو کس قدر قابل رشک ہے. فرماتے ہیں لہد میں اسکرو کے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا ہے کہ لہد اندھیری ہوگی، قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں روشنی کا نام نہیں ہوگا، لیکن جس کے پاس عشق مصطفیٰ کا چراغ ہوگا، جس کے پاس عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ ہوگا، انشاءاللہ اسی عشق رسول کی بدولت قبر بقائے نور ہو جائے گی. اور میرے آقا فرما دیں گے اے فرشتوں اسے سونے دو، یہ غلام میرا ہے. تو میرے آقا فرما دیں گے تو اللہ اکبر بیڑا پار ہے. اس لیے دنیا میں اسی کے ساتھ زندہ رہو، اور سرکار کے غداروں سے سرکار کے دشمنوں سے دور رہو،
اور جو سرکار کے وفادار ہیں، جو سرکار کا ہے وہ ہمارا ہے، جو سرکار کا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جو بھی سرکار کا ہے، جو سرکار کا دیوانہ ہے، جو سرکار کا غلام ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید بھورے شاہ صاحب بخاری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام زندہ باد۔ سبحان اللہ، سادات کرام کی آمد ہو رہی ہے، یہ آل نبی ہیں، یہ کشتی کے کیول ہارے ہیں۔ انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں انا تارکم فیکم الثقلین، لوگوں میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اول اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت کرام۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت اچھا۔ میرے بھائیوں، آپ انہیں کی محبت میں زندہ رہو، اللہ تعالیٰ آپ کی عقیدت کو سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں زندہ رہنا، سرکار کے نام پر زندہ رہنا، صحابہ کی تاریخ پڑھو، صحابہ نے سرکار کی محبت پر، سرکار کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ آئے دنیا میں سرکار کے لیے اور اٹھیں گے بھی انشاءاللہ سرکار کی محبت سے اٹھیں گے۔ اس لیے صحابہ کی تاریخ پڑھ کے اپنی زندگی میں وہ انقلاب برپا کرو، جس طرح سرکار نے اللہ کے پیار، سرکار کی محبت میں صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں، انہی قربانی کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بناؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ رشتہ داری کو مت دیکھو، رشتہ داری کام نہیں آئے گی، سرکار کی محبت کام آئے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کام آئے گا۔ دنیا کی رشتہ داری دنیا تک ہے، لیکن محبت رسول کا رشتہ انشاءاللہ تمہارے ساتھ قبر میں، حشر میں، ہر جگہ تمہارے ساتھ چلے گا۔ ماشاءاللہ بابا قوم حضور مفتی اعظم راجستھان قبلہ دامت برکات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کی زیارت سے ہم سب مستفید ہوں گے۔ آمین، آمین، آمین۔ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، یہ دنیاوی رشتے یہ دنیا تک رہیں گے، دنیا میں ختم ہو جائیں گے، لیکن محبت رسول کا رشتہ، سرکار کی غلامی کا رشتہ، جانبداری کا رشتہ انشاءاللہ یہ قبر میں، حشر میں، ہر جگہ تمہارے کام آئے گا۔ اس لیے کہ صحیح معنوں میں توحید وہی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں ملی ہے۔ توحید تو جب ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، کوئی جس کا نام ہے جو توحید ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے ملی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا رشتہ داری کو نہیں دیکھنا، رشتہ داری یہ دنیا تک ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، جو سرکار کا ہے وہ ہمارا ہے، سرکار کا نام لینے والا ہے، جو سنی صحیح العقیدہ ہے اس سے محبت کرو۔ اس لیے حدیث پاک میں من احب للہ ومن منع ومن ابغض للہ ومن آق للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا، جو اللہ کے لیے کسی کو دے گا، جو اللہ کے لیے کسی سے بھوک رکھے گا، جو اللہ کے لیے کسی کو دے گا، اللہ کے لیے کسی کو منع کرے گا، اس کا ایمان مکمل ہے۔ اس لیے محبت رسول کے پیغام کو عام کرو۔ اس لیے کہ قوم ایسی بھی ہے جو اس جشن عید میلاد النبی کو، سرکار کی ولادت پاک کے جشن کو آج معاذ اللہ غیر اسلامی کہتی ہے اور اس کو غیر شرعی کہتا ہے۔ جو دیوبند کا مفتی جس نے ابھی فتویٰ دیا تھا کہ ربیع نور شریف یہ غیر شرعی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، ایسے رسول کے باتوں پر آپ ہرگز کان میں دھیان دو، بلکہ علماء ربانی ہمارے بزرگوں کے طریقے پر، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی مبارک زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ اور اس دور میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، جو انہوں نے صحیح معنوں میں سنیت ہمیں بتائی، اسی سنیت پر ہم کو قائم رہنا ہے، اس لیے کہ وہ سنیت ہمیں رسول تک پہنچاتی
جاتی ہے. وہ سنیت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے میرے سنی بھائیوں جب سرکار کا نام سنو جھوم جاؤ, یا سنو سرکار کا آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے, تو گھروں سے چل کر اہتمام میں ان جشن پاک میں شرکت کرو, اس لیے کہ یا ایسی مجلسوں میں رحمت کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ارے ہمارے بزرگ تو ایسی مجلسوں میں فرشتوں کے انوار کو دیکھ لیا کرتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب فیوض البرکات میں لکھتے ہیں کہ مولد النبی میں میلاد رسول کا اہتمام ہو رہا تھا, تو انہوں نے دیکھے تھے بیکوار کی مجلس سے انوار اٹھے آسمان کی طرف گئے. لوگوں نے غور کیا, بزرگوں نے غور کیا یہ انوار کس چیز کے ہیں, یہ روشنی کس چیز کی ہے, تو بتایا گیا یہ روشنی ان فرشتوں کی روشنی ہے جو اسی مجلس سے میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں, میلاد رسول میں آتے ہیں. تو جن مجلسوں میں میلاد میں فرشتے رحمت کے آتے ہیں تو سرکار کے غلاموں آپ کو تو آنا چاہیے, عقیدت و احترام کے ساتھ آنا چاہیے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے. اس لیے جہاں سنو کا ذکر مصطفیٰ ہے اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے, محبت رسول محبت خدا ہے, تو یہ محبت رسول کا اظہار بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس سے پاک بھی ہے. اس لیے ایسی مجلس سے باعث خیر و برکت ہے, اور جس مکان میں میلاد شریف ہوتی ہے سال بھر تک اس میلاد پاک کے انوار و برکات سے وہ گھر مالا مال رہتا ہے. سال بھر تک اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں ذکر مصطفیٰ کے لیے محفل میلاد کا انعقاد ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ جشن عید میلاد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جن کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں, جن کے ذکر پاک میں ہم حاضر ہوئے ہیں. ایسا ذکر ہے ہمارا بیٹھنا, اس مجلس میں شریک رہنا, یہ سب گویا کے باعث اجر و ثواب ہے اور ایسا ہی امر مستحسن ہے. ایسی مجلس میں آنا یقیناً بہت بڑے فائدہ کو انسان حاصل کرنے والا ہے. اس لیے آج میں پیر صاحب قبلہ کو اسی خلافت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور محبان جہاں نے جہاں گشت کمیٹی نے اس جلسے کا اہتمام کیا ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے اور اسی طرح ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حضور پیر سید کبیر شاہ اور حضور پیر سید نور اللہ صاحب دامت برکات القدسیہ کی عمر میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے. عاقبت کو ہم پر دیر قائم رکھے تاکہ اسی طرح ان کے وجود مسعود میں اس پورے علاقے میں دین اور سنت کی خوب خدمت ہو.